وہ تبرک بنا سکتی ہے، فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے، عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب عورتیں پاک کے پیریڈ میں نہیں ہوتی اور کوئی فاتحہ وغیرہ کوئی تہوار آ جاتا ہے، فاتحہ ہونی ہوتی ہے اور گھر میں تبرک، شیرنی، پلاؤ یا پھر کھیر وغیرہ بنانی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں وہ عورت بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی ہے کیونکہ فاتحہ ہونی ہے۔ یہ عموماً لوگ کشمکش کے شکار ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیے کہ مومن کبھی دل سے ناپاک نہیں ہوتا۔ دل کو جو ناپاک کرنے والی چیز ہے وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ شرک اور کفر کی بیماری ایسی ہے جو دل کو ناپاک کر دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے، یعنی ناپاک ہے۔ تو یہ جو نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم سے ناپاکی ٹپکتی ہے، کہ اگر آپ اس کو چھو لیں گے یا اس سے ٹچ کر لیں گے یا اس سے مس ہو جائیں گے یا اس کو کچھ کھلا دیں گے یا اس سے کچھ لے کے کھا لیں گے تو یہ ساری چیزیں ناپاک ہو جائیں گی، ایسا بھی نہیں۔ تو پھر یہاں نجسن کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل ناپاک ہے، کہ جس دل میں اللہ عز و جل کی کبریائی نہ ہو، اس کی ایکتائی نہ ہو، اس کی بے نیازی نہ ہو، اس کی ربوبیت کے ڈنکے نہ بج رہے ہوں، جس نے دل کو بنایا وہ دل ہی اس کے معبود ہونے کے قائل نہ ہو، تو پھر اس دل کو ہم پاک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس معنی کر کے وہ دل ناپاک ہے، وہ جسم ناپاک ہے۔ لیکن مومن تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، الفت کرتا ہے، تو پھر وہ ناپاک نہیں ہو سکتا، دل ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں عارضی طور پر، وقتی طور پر جسم ناپاک ہو جاتا ہے، مرد کا بھی ہوتا ہے اور عورت کا بھی ہوتا ہے، لیکن عورت کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہے۔ کچھ مہینے میں کچھ دن ایسے گزرتے ہیں جن دنوں میں ان کے ساتھ ناپاکی ہوتی ہے۔ تو ناپاکی ہوتی ہے تو کیا ان کا جسم پورا ناپاک ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی ٹچ کرو ناپاک ہو جاؤ؟ ایسا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ضرورت محسوس کرتے نہاتے، ٹھنڈ کا موسم ہوتا اور پھر وہ اپنی ازواج کے ساتھ گرمی حاصل کرتے۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ لحاف اوڑھ کر سو رہے ہیں اور پھر آپ گئے باتھ روم گئے یا وضو خانہ گئے، آپ نے وضو کیا، غسل کیا، پھر آ گئے اور ابھی مسجد میں آنے میں ٹائم ہے، آپ باوضو بھی ہو، غسل شدہ بھی ہو، باوضو بھی ہو، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کے ساتھ سوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر بستر پہ سو رہا ہے اور اگر آپ اٹھ کے باہر گئے ہیں تو دونوں کے جسم کی کیفیت الگ الگ ہوگی۔ اگر ٹھنڈی کا موسم ہے اور سب ٹھنڈی ہے تو آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ جو بستر پہ سو رہا ہے اس کا جسم گرم رہے گا۔ تو اگر ان کے سائڈ میں آپ سو جائیں، ان سے قریب ہو کر آپ سو جائیں تو ان کے جسم کی گرمی آپ کے جسم کو گرم کر دے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ایسی صورت میں کہ آپ پاک صاف ہوتے، باوضو ہوتے اور
ازدواج کو نہانے کی ضرورت ہوتی، لیکن پھر بھی آپ ان کے قریب ہوتے، ان کے جسم سے گرمی حاصل کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت ناپاک ہوتی ہے تو اس کے ناپاکی کسی اور کو ٹچ نہیں کرتی، اس کی ناپاکی اس کو لگ نہیں جاتی، اس کے ناپاکی اس کے ساتھ ہے۔ جس حصے میں ناپاکی ہے وہ اس حصے تک ہے، نہ ہاتھ میں ہے، نہ منہ میں ہے، نہ زبان میں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تبرک بنا سکتی ہے، فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے، کوئی مذائقہ نہیں۔ اس طریقے سے ایک طریقے سے ٹارچر کرتے ہیں آپ۔